السلام علیکم، میرا نام ہے کمل زہرا۔ ابھی کچھ دیر قبل میری نظر سے ایک خبر گزری اور مجھے ضروری لگا کہ مجھے اس پہ ولاگ کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے شہر بنگلور میں رسالت مآب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اور یہ گستاخی بی جے پی کے کسی رکن کے سامنے سے نہیں کی گئی ہے، بلکہ کانگریس کے ایک رکن اسمبلی ہیں، ان کے بھتیجے نے یہ گستاخی کی ہے۔ گزشتہ روز جو کانگریس کے جو رکن اسمبلی ہے، ان کے بھتیجے نے اپنے سوشل میڈیا ویب سائٹ پہ رسول خدا کے حوالے سے گستاخی کی۔ ظاہر سی بات ہے، جب وہ مسلمانوں کی نظر سے گزری تو ان کے احساسات مجروح ہوئے۔ انہوں نے فوری طور پہ مسلمانوں کا مسلمان سب اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے ان کے جو رکن اسمبلی ہیں، کانگریس کے رکن اسمبلی ہیں، ان کے بھتیجے کے گھر کی راہ لی اور وہاں پہ اپنا پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پولیس کی جانب سے آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستانی پولیس کی جانب سے جانبدارانہ رویے ایک مرتبہ پھر دیکھا گیا۔ انہوں نے اسٹیٹ فائر کر دیے اور تقریباً 5 افراد کو لقمہ اجل بنا دیا، اور اس کے علاوہ تقریباً 60 سے زائد افراد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ اور ستم ظرفی یہ بھی دیکھیے کہ جن کے ساتھ جو بیچارے وکٹم ہیں، جن کے رسول کے لیے گستاخی کی گئی ہے، انہی کے 110 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب یہ تمام جانبدار رول بھارتی پولیس نے پیش کیا، مظاہرہ کیا اس کا، تو جو موب تھا وہ مزید مشتعل ہوا اور انہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا۔ میں ہرگز بھی اس بات کو یہ نہیں کہوں گی کہ جو انہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا ہے وہ بہت بہترین کام کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، یقیناً نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ظاہر سی بات ہے پولیس کا رول بھی بالکل جانبدار تھا، ہندوستانی پولیس کا رول بھی بالکل جانبدار تھا۔ تو مشتعل لوگ جو پہلے سے ہی دل ان کے مجروح ہوئے تھے اپنے رسول کی شان میں گستاخی کے تحت، وہ مزید مشتعل ہو گئے اور انہوں نے اس قسم کے اقدامات کیے، جو کہ ہر صورت میں میں کبھی بھی اس کی سائڈ نہیں لوں گی، اس کی طرفداری نہیں کروں گی۔ بہرحال وہ عمل غلط تھا، مگر اس سے پہلے جو پولیس کی جانب سے عمل پیش کیا گیا وہ بھی قابل مذمت ہے۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر پہ قابض ہے، وہاں پہ جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ڈھا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ مودی جو ان کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے متنازع شہری قانون جو پاس کیا اور جس میں مسلمانوں کو باقاعدہ دیوار سے لگا دیا گیا، وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ رواں سال 5 اگست کو جو رام مندر کا افتتاح کیا مودی نے، اور یہ کہا کہ اگر مسجد کے افتتاح کے لیے مجھے بلایا جائے گا تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا، تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہندوستان کتنا سیکولر ہے۔ جو اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوری ملک کہتا ہے، اس سے واضح ہو گیا کہ ہندوستان کتنا جمہوری ملک ہے۔ یہ بھارت کو ہندوستان بننے میں اب کتنا وقت رہ گیا ہے وہ سب جانتے ہیں، بلکہ وہ ہندوستان بن ہی چکا ہے۔ مودی کی دور حکومت میں بھارت اب ہندوستان بن ہی چکا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کا یہ کہ قتل عام جس طریقے سے دیکھا جائے، متنازع شہری بل کی صورت میں ہو، چاہے وہ گائے کے نام پہ گائے کے گوشت کھانے کے حوالے سے مسلمان کو مار دیا جائے، یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ہندوستان میں ایک خاتون ہیں، فریڈم فائٹر ہیں، وہ ماشاءاللہ اپنے ولاگ کرتی ہیں، اور ایک تنہا وہ مسلمانوں کے حوالے سے بھی، اور جو اقلیت ہندوستان میں ہے، ہندو اقلیت جو ہندوستان میں ہے، اس کے حوالے، ان کے حقوق کے حوالے سے آواز اٹھاتی ہیں۔ وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ وہاں پہ خالی مسلمانوں کے ساتھ ہی ظلم نہیں کیا جاتا، بلکہ دلت قوم ہندوؤں کی ایک دلت قوم ہے، جس کو آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں نسل پرستی کے واقعات بھی بہت ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ہاں اس کو وہ چھوٹی قوم کہتے ہیں۔
تو ان کو وہ اپنا غلام سمجھتے ہیں، اور ان کی لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرنا ان کے ہاں جائز سمجھا جاتا ہے شاید۔ وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ 2 سے 3 اب سے ہفتہ بھر قبل ایک دلت لڑکی کو، نوعمر لڑکی کے ساتھ ان کو ہندوؤں نے اس کو اپنی وحشت کا، اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، اور اس کو ریپ کرنے کے بعد اس کے جو اعضائے مخصوص ہوتے ہیں اس کو کینچی سے کاٹ دیا۔ اور جب ان کو اس کے لواحقین نے چھڑایا، یا جو بھی بیچ بچاؤ کرایا، یا وہ خود ہی چھوڑ کے چلے گئے سم تھنگ، تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو ڈاکٹر نے بھی یہ کہہ دیا کہ بس اب اس کی موت کی دعا کیجیے، کیونکہ یہ لڑکی بچ نہیں سکتی۔ اور 2 دن اذیت سہنے کے بعد وہ لڑکی واقعی مر گئی۔ تو یہ حال ہے اس ملک کا، کہ جو ملک اپنے آپ کو بہت بڑا سیکولر ملک کہتا ہے، بہت بڑا اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے، کہ اس ملک میں یہ سب کچھ ہو رہے ہیں، یہ تمام واقعات ہو رہے ہیں۔ جب میری نظر سے یہ رسالت آپ کے حوالے سے جو خبر گزری تو بحیثیت مسلمان مجھے لگا کہ مجھے ایک وہ فوری اس پہ بلاگ کرنا چاہیے، اور میں نے اس پہ بلاگ کرنے کی کوشش کی، اور آپ سے یہ تمام معاملات کو گوشگزار کرنے کی کوشش کی، اور کہا اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ خدا کا شکر ادا کیجیے۔ آج ماشاءاللہ 13 اگست ہے، کل یوم پاکستان ہے۔ خدا کا شکر ادا کیجیے کہ پروردگار نے ہمیں ایک بہترین ملک سے نوازا ہے، جہاں پہ ٹھیک ہے اچھائی برائی ہر جگہ ہوتی ہے، برائیاں بھی ہیں، اور اس برائی کو ہم کور اپ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ ہماری عورتوں کے ساتھ کم سے کم پاکستان میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جس طریقے کے واقعات ہم نے وہاں پہ سنے ہیں، کہ دہلی تو باقاعدہ ریپ اسٹیٹ ہی ہو گیا ہے، اور گستاخی رسالت کے حوالے سے بھی ابھی یہ واقعہ دیکھنے میں آیا۔ گائے کے گوشت پہ بندے کو مار دیتے ہیں، متنازع شہری بل پاس کر کے جو اقلیت برادری ہے اس کو دیوار سے لگا دیتے ہیں۔ پروردگار کا کرم ہے کہ ہم آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں، پروردگار کا کرم ہے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں۔ اللہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں جو کچھ برے لوگوں کی وجہ سے برائیاں ہیں بھی، پروردگار کرے کہ وہ بھی کور اپ ہو جائیں، وہ بھی بہتری کی صورت میں چلے جائیں، اور پاکستان خوش رہے، شاد رہے، آباد رہے، اس کی وسعتوں میں اضافہ ہو۔ الہی آمین۔ پاکستان زندہ باد۔